بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آفتاب حب وطن تو کدھر ہے آج، تو ہے کدھر کہ کچھ نہیں آتا نظر ہے آج۔ آج کا ہمارا موضوع سخن بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے سوالوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ بڑے مختصر ٹائم میں ہم انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور میرے ساتھ اس وقت جو ہے میرے رائٹ سائڈ پر دائیں ہاتھ بڑا بریلینٹ، بڑا پیارا بچہ محمد علی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اس کے نام سے ظاہر ہے۔ تو یہ 9th کلاس کا بچہ ہے، اور گجرانوالے بورڈ میں یہ انشاءاللہ اپیئر ہوگا 27 اپریل کو، اس کا پہلا پیپر ہے انگلش کا۔ اور اس سائڈ پر یہ فیڈرل بورڈ کا بچہ ہے، اے پی ایس سے ہے، اور ہی از آرمی پرسنل، اس کے بھی سوالات ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ تو سر میرا سوال یہ تھا کہ یہ دہشت گردی یہ کیا زعیم ہے اور کیا مقصد ہے ان کا، اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال، مثبت سوال ہے۔ تو دہشت گردی جو ہے ہمارا ٹیرورزم، اٹ از اے کیلکولیٹڈ وائلنس، یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سارا کچھ ہوتا ہے، ٹو کریٹ انسرٹنٹی، بے یقینی پیدا کرنا ملک میں کسی بھی خطے میں، اور ٹو برنگ اباؤٹ، اور ان کے فیئرس، خوف ان دی پاپولیشن، یہ مقصود ہوتا ہے ان کا۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے عناصر، بہت سے ایلیمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں، ملکی غیر ملکی ایجنسیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، جن کا مقصد ہی ہے کسی بھی ملک میں، اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کسی مذہب، کسی فقہ، کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت سے ممالک، ان کے عزائم، جیسے اسرائیل، ہمارا یہ جو ہمسایہ ہندوستان، ان کی تنظیمیں، اور یہ سارے مل کے یہ تنظیمیں پیدا کرتے ہیں، کبھی مذہب کے نام سے، کبھی ملک میں بے یقینی پیدا کرنے کے لیے، کبھی ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوتی ہیں، جسٹ ٹو گین دی پولیٹیکل آبجیکٹیو ان دی کنٹری، اور جسٹ ٹو گین دی ریلیجس، جو ان کے جو مذہبی مقاصد ہوتے ہیں، جسٹ ٹو گین دی ریلیجس آبجیکٹیو، اور یہ اس کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ یہ معصوم بچوں کو بعض اوقات اغوا کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ ان کو لے جاتے ہیں، ان سے یہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر ویسے تو پوری دنیا اور ہمارا ملک پاکستان پچھلے کئی عشروں سے اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس کے لیے ہمیں، جب تک ہم یکجا نہیں ہوں گے، ہم اپنے جو مسلح افواج ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہی کے صرف رحم و کرم پہ نہیں ہمیں ہونا، ہماری ایجنسیز اور ہمارے سارے کے سارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں، اور خصوصی ہماری ISI، ہماری CIA، ہماری پولیس بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور ابھی حالیہ جو ہماری یہ لہر آئی ہے، یہ پولیس، یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا، بیکاز آئی ہیو بن مور دین 18 ایئرز ان پشاور، تو مجھے پتہ ہے وہاں کے حالات کا۔ وہاں میں نماز پڑھتا رہا ہوں کئی بار، تو وہاں جو یہ دھماکہ ہوا، اور وہاں پہ مور دین 100 ہمارے بندے مارٹرڈ ہوئے، شہید ہوئے نماز کے دوران۔ اور اس کے بعد ابھی یہ پولیس، یہ لاہور میں ہمارا یہ ہوا، کراچی میں ہوا، تو وہ ان کو سافٹ کارنر تلاش کرتے ہیں، سافٹ کارنر تلاش کرتے ہیں، جہاں ان کا داؤ لگتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اس میں۔ ہاں، آپ کا سوال کیا تھا؟ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی اصل میں ہے کیا، ان کے مقاصد کیا، اور یہ ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ ہاں، شامل تو وہی، یعنی یہ بچہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ ختم کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ایلیمینیٹ کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس میں تو یعنی تنوع ہے، مختلف قسم کے جو ہیں لوگ اس میں شامل ہو جائیں، میں نے بتا چکا ہوں میں، اور بڑے بڑے جو ممالک اس میں شامل ہیں، یہ ملکوں میں کبھی بھی امن چین سکون نہیں آنے دیتے۔ اب یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کا تدارک کیا ہے، یہ کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، یا کم سے کم سکیل میں لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف یعنی ایجنسیوں کے اور ہمارے اداروں کے رحم و کرم پر نہیں ہونا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پولیٹیکلز جو ہمارے یہ زعماء ہیں، ہماری کنٹری کے، اسٹیٹ کے اسپیشل، کہ خدا کے لیے یہ اپنی جو کولڈ وار ہے یہ ختم کیجئے ملک کے لیے، اور ملک کے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، جو معاشی ہمارے حالات ہیں، خدا نہ خواستہ دیکھیں یہ ڈیفالٹ کے قریب ہمارا ملک پہنچا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ سب ٹھاٹ درا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، کوئی ہمارے ایٹمز، کوئی ہماری عسکری قوت کام نہیں آئے گی۔ روس کا ہم نے حال دیکھا، رشیا کا کیسے ٹوٹ گیا تھا۔
انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر، تو انشاءاللہ ہمارا ملک کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہ پالیٹیشینز ہیں وہ کسی طور پر جو ہے وہ کم نہیں کر رہے، جو وہ کر سکتے ہیں ہمارے ملک کا داؤ پر لگانے کے، صرف اور صرف اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس مسئلے کے اوپر آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیے اور اس کے تدارک کا بندوبست کیجئے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے جو مشرقی بارڈر ہے اور دوسرا ہمارا مغربی بارڈر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ یہاں سے لوگ اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں اور بڑی یہ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، وہ ہم میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کا پکڑے جانا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارا مغربی بارڈر ہے، وہ ہمارا ملک ہے، پشتو ہمارے ملک کی زبان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس میں فارسی ہے، پشتو ہے، اردو، پنجابی۔ تو میں آپ کو بتا چکا، میں وہاں بہت عرصہ رہ کے آیا ہوں، تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ایلیمنٹ جو یہ ہمارے ملک میں اس قسم کی تباہی مچائے، لیکن لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں، ان کا پہچانے جانا بڑا مشکل ہے۔ وہ بیچارے اپنے روزی کمانے کے لیے پاکستان آتے ہیں، لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو نشئی لوگ ہوتے ہیں اور جن کو اپنے ذاتی مقاصد یہ اپنے جو ہیں وہ عزیز ہوتے ہیں، ان کو خرید لیا جاتا ہے۔ اب اس سے ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، ہماری خانقاہیں اور ہمارے بھائی جو ہمارے چرچ ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمیں جب تک ہر شخص جو ہے وہ سیکیورٹی مائنڈڈ نہیں ہوگا، ہم اتنے بے خبر ہو چکے ہوئے ہیں، ہم کبھی کسی اجنبی کو نہیں پوچھتے کہ بھئی تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بار بار چکر لگا رہا ہے۔ یہ ہماری مساجد دیکھیں آپ، اور ان کو ریڈ الرٹ ہونا ہوگا۔ جہاں وہ سافٹ کارنر دیکھتے ہیں وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں، جو تھوڑا سا پیس ہوتا ہے ہم لوگ بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر شخص کو پوچھنا ہوگا، باخبر رہنا ہوگا۔ جو دیکھتے ہیں بندہ کوئی اس پہ شک گزر رہا ہے، آپ اسے پوچھیں کہ تیرا مقصد کیا ہے، کسی کا کوئی بیگ پڑا ہوا ہے۔ اور خصوصی طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے انسٹیٹیوشنز، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، اس کو لازمی مضمون قرار دیا جائے۔ ہر ٹیچر اخلاقیات کی دعوت دے، اور ہر ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اداروں میں یہ بچوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا جائے، کم از کم 5-6 منٹ کا پیریڈ رکھا جائے کہ بچوں کو باخبر کیا جائے کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، آپ کو رائٹ لیفٹ کیسے جانا ہے۔ آپ ہاسپٹل میں ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں، آپ کسی اڈے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے دیکھیں۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ناسور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ ہر شخص، ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، ہم میں 10 کروڑ بندے جو ہیں وہ کم از کم جو ہیں ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، ہمارے آبجیکٹیوز کے ہیں، تب جا کے ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔ اور ہر وقت ہم ریڈ الرٹ پہ رہیں۔ ذرا سا پیس آتا ہے ہم لوگ بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، اپنے گیدرنگ میں رائٹ لیفٹ دیکھیں، اپنے بندوں کو پہچانیں۔ اور ہمارے جو خصوصی طور مساجد میں جو کھڑے ہوتے ہیں یہ پہرے دار گنے لے کے، ان کی گنوں میں تو سوراخ ہوتے ہیں، ان میں تو گولیاں کوئی نہیں ہوتی، ان کو ویل ٹرینڈ کیا جائے، اللہ کے آسرے پہ نہ چھوڑا جائے۔ اور یہ تو انکاؤنٹر کے لیے ہوتے ہیں کہ جب آگے تو بندے کاؤنٹر کریں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کو تو اور کاموں میں بیچاروں کو لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جتنی دیر تک کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹے کی بھی نماز نہیں ہوتی، آدھے گھنٹے کی ہوتی۔ اسی طرح ہماری امام بار گاہیں ہیں، جتنے ہمارے سینسٹیو ادارے ہیں، ان کو کارڈ ایشو کیے جائیں، ان کو کوڈ نمبر دیے جائیں کہ یہ پولیس والا ہے بھی کہ نہیں، جیسے لوگوں نے کیا وہاں پہ، اور کچھ تعلق ہمارا اس میں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، کمپیوٹرائز دور ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور کبھی بھی یعنی کہ سست روی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ بچوں کو بتایا جائے، اکیڈمی میں آتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں، رکشاؤں میں بیٹھتے ہیں، دیکھیں کہ کس کا بیگ پڑا ہوا ہے۔ بچے بے خبر ہوتے ہیں، بیچارے معصوم ہوتے ہیں، ان کے بیگ میں کوئی رکھا جا سکتا ہے، کسی سے کچھ چیز لے کے نہ کھائی جائے، کسی کے موٹر سائیکل پہ نہ بیٹھا جائے، کسی کو ایڈریس بڑے طریقے سے بتایا جائے۔ یہ ہے طریقہ کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ دیکھیں ہماری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں اگر یہ ہماری سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، دہشت گردی کا تدارک ہوتا ہے، تو ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ ان سب بحرانوں سے نکل جائے گا۔ تب بھی کوئی غیر ملکی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔